یہ بلاگ ہمیشہ گواہ رہے گا۔ عمران ایک بات اچھی طرح سن لے، تمام اشرافیہ ایک بار پھر اکٹھی ہو جائے گی۔ برابری پارٹی کہہ یہ رہی ہے کہ ہم مفت تعلیم اور مفت علاج کی آواز بلند کر رہے ہیں اور یہی دیں گے۔ یہ نہیں چاہتے کہ برابری پارٹی جیسی جو پارٹیاں ہیں یہ عام لوگوں کو لے کے آئیں اقتدار میں۔ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے عمران کے ساتھ، یہ بہت بڑا فراڈیا ہے۔ عمران جو ہے اس کو صرف ایک چیز چاہیے، میں عام لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ کسی پہ ہاتھ ڈالیں گے تو پھر وہ بھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے۔ عمران شاید پھر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کسی صورت میں عمران کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گے۔ یہ اس ملک کے اندر لوگوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے، اس کے پاس نہ عقل ہے نہ ٹیم ہے۔ پاکستان کی سیاست میں عمران کا سب سے بڑا مخالف، اصولی مخالف، نظریاتی مخالف وہ کوئی اور پارٹی نہیں ہے، وہ صرف میں ہوں اور میری برابری پارٹی ہے۔ اس کی بڑی ایک سمپل سی وجہ ہے، ہم لوگ ترقی پسند لوگ ہیں، ہم روشن خیال لوگ ہیں، ہم سب کے لیے خوشحالی چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، اور ہم اس کے لیے اس ملک پہ زمینی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک میں انڈسٹریل ریولوشن یعنی زرعی انقلاب لے کے آنا، صنعتی انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ بجلی کا مسئلہ ایک ہی دفعہ حل کیا جائے، اور یہ جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں یہ ریاست کی تحویل میں آئیں۔ اب یہ وہ اس طرح کے ریفارمز ہیں جو کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے ہمارے، کیونکہ ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں، اور یہی بات عام لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو عمران جو ہے یہ تو وہ ہے جو مذہب بیچتا ہے، عمران وہ ہے جو پیری مریدی کے اوپر ووٹ لیتا ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ بھی کوئی روحانی عملیات کر کر کے جو ہے اس نے اس کو جیل میں پہنچا دیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر عمران انگوٹھیاں پہنتا ہے، سجدے کرتا ہے مزاروں پہ جا کے، وہ تسبیح پھیرتا رہتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اصل کردار اس کا سب کو پتہ ہے۔ تو ایک تو اس کے ہم بہت زیادہ خلاف ہیں اس کے حوالے سے کہ یہ مذہب کو باقاعدہ استعمال کرتا ہے اور مذہب فروش ہے، یہ ایک منافق مذہب فروش ہے عمران۔ پھر دوسرے نمبر پہ عمران جو ہے یہ اسی رولنگ ایلیٹ کا حصہ ہے، یہ 14 جدادیں ہیں اس کی پاس جو ہیں 2 بڑے گھر ہیں، تیسرا گھر بھی ہے، اور یہ اسلام آباد میں، اور یہ 2 بڑے گھر جو ہیں وہ ایک 8 کنال کا لاہور میں ہے اور ایک 300 کنال کا اسلام آباد میں بنی گالہ میں ہے۔ تو یہ تو وہی انہی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہی اس کے دوست ہیں جو اس ملک کے اندر اس کے ذرائع پیداوار کے مالک ہیں۔ اس لیے ہمارا اس سے نظریاتی اختلاف ہے عمران کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، یہ بہت بڑا فراڈیا ہے، اور اس وقت اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں جیل سے باہر آ جاؤں گا مسلم نون اور پیپلز پارٹی کی منتیں کر کے، تو عمران اپنی آپ کو بہت ہی ایک برے ایک جو دور کے اندر داخل ہوتا دیکھ رہا ہے۔ تو اس وقت عمران جو اس کو صرف ایک چیز چاہیے، وہ یہ کہ کسی طریقے سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرے، ان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ میں عام لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ رولنگ کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو اشرافیہ ہوتی ہے، یہ جو کھرب پتی ارب پتی لوگ ہوتے ہیں، سرمایہ دار ہوتے ہیں، جاگیردار ہوتے ہیں، یہ لینڈڈ کلاس ہوتی ہے، مافیاز ہوتے ہیں، پھر قبائلی سردار ہوتے ہیں، پھر پیر و مرشد ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ ان کی اپنی پارٹیاں ضرور ہوتی ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف حرکتیں بھی کرتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو تنگ بھی کرتے ہیں، یہ بدلے بھی لیتے ہیں، یہ اپنا گلہ جو ہے، شکوہ جو ہے وہ لوگوں کو اندر کر کے بھی کر لیتے ہیں، مطلب قید کر دیتے ہیں ان کو، لیکن یہ پیچھے اس حد تک نہیں پڑتے کہ یہ ان کی پراپرٹیز پہ قبضہ کریں، یا یہ ان کے جو بھی ذرائع پیداوار ان کے پاس ہیں اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں، کیونکہ یہ لوگ اسی طبقے سے ہوتے ہیں۔ اگر یہ کسی پہ ہاتھ ڈالیں گے تو پھر وہ بھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے، تو اس لیے یہ یہاں پہ آ کے سارے ایک ہو جاتے ہیں۔ تو عمران کو شاید یہ لوگ پھر سپورٹ کریں، اور عمران شاید پھر باہر آ جائے اور یا پھر دوبارہ سیاست کرے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کسی صورت میں عمران کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گے، کیونکہ ہماری لڑائی اس کے ساتھ نظریاتی لڑائی ہے۔ ہم لوگ اس ملک کے اندر ترقی پسندی چاہتے ہیں، یہ اس ملک کے اندر لوگوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے ہر لحاظ سے، یہ غربت پیدا کرے گا، مہنگائی پیدا کرے گا، جب بھی آئے گا یہی کرے گا۔ اس کے پاس نہ عقل ہے نہ ٹیم ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی نظریہ ہے۔ ہم لوگ ایک سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی فورس بنانی چاہیے عام لوگوں کی، جس میں مڈل کلاس کے لوگ ہوں، جس میں ایسے لوگ ہوں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو عمران ایک بات اچھی طرح سن لے کہ اس نے اپنے
ایک جعلی قسم کی جو مقبولیت بنائی ہوئی ہے اس نے جھوٹ بول بول کے اور فساد کر کر کے اور امریکی سازش جیسے بیانیے بنا بنا کے جو کہ نہایت ہی لغو اور نہایت ہی منافقانہ بیانیے ہیں، یہ خود جو ہے یہ امریکہ جو اس کے پاؤں پڑا ہوا آج کل، تو یہ امریکی سازش کا بیانیہ کیوں بنا رہا تھا؟ تاکہ لوگوں کو یہ اپنے ساتھ ملائے، کہے کہ جی دیکھیں جی میرے ساتھ کتنا برا ہوا، یہ ان کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہ رہا تھا۔ اس میں کچھ حد تک یہ کامیاب بھی ہوا ہے، لیکن ابھی بھی لوگ اس کے لیے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ لوگوں کو بھی اندر سے پتہ ہے کہ اس آدمی کے ساتھ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس آدمی نے ہمیں کچھ نہیں دیا، یہ کوئی اور آدمی ہے یہ جو 300 کنال میں رہتا ہے، اور ہم جو ہیں وہ بیچارے عام لوگ ہیں جن کے پاس مکان بنانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، جن کے نوجوانوں کے پاس اب، اور جن کے پاس اچھا علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں اب اس ملک میں، جن کے پاس اچھی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو برابری پارٹی تو کہہ یہ رہی ہے کہ ہم مفت تعلیم اور مفت علاج کی آواز بلند کر رہے ہیں اور یہی دیں گے۔ ہم جو لوگوں کو دیں گے وہ ایک باعزت روزگار ہوگا اور ہر ایک کے لیے روزگار ہوگا۔ اب یہ چیز کبھی کسی نے کہی نہیں آج تک، اور یہی وہ چیز ہے جس سے اس ملک کا پورا سٹرکچر بدل جائے گا۔ اس ملک کے اندر وہ جو لپیٹے جائیں گے جتنے بھی خانوادے ہیں سیاسی، اور برابری پارٹی عام لوگوں کو لے کے آئے گی سیاست میں اور اس کے بعد حکومت میں، اور ریاست کا نظام بھی ہم چلائیں گے۔ تو میں یہ بلاگ صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں اگر عمران کو ریلیف ملا نون لیگ کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے، یا اگر اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کے لیے نرم ہاتھ دکھایا اور اس کو دوبارہ لے کے آیا گیا سیاست میں یا ریاست کے انتظام میں یا حکومت میں، تو اس کی ایک ہی وجہ ہوگی، وہ یہ وجہ ہوگی کہ یہ اسی سسٹم کو ابھی تک جو چلا رہے ہیں اسی طرح چلانا چاہتے ہیں آگے۔ یہ امیروں کے ہاتھ سے اور یہ جو سرمایہ دار جگیردار ہیں ان کے ہاتھ سے سسٹم کو نکالنا نہیں چاہتے۔ یہ نہیں چاہتے کہ برابری پارٹی جیسی جو پارٹیاں ہیں یہ عام لوگوں کو لے کے آئیں اقتدار میں اور عام لوگ اس ملک میں حکومت کریں۔ تو یہ اسی کا تسلسل ہوگا اور یہ تمام اشرافیہ ایک بار پھر اکٹھی ہو جائے گی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک دوسرے کے پیچھے تو پڑتے ہیں لیکن ان کا کوئی خاص ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی والا معاملہ نہیں ہوتا۔ ہم تو باقاعدہ سیاسی مخالف ہیں ان لوگوں کے، ہم سیاسی مخالف ہیں ایسے جو نظریاتی طور پہ مخالف ہیں، تو ہم تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، کبھی بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو ہم واحد اپوزیشن ہے اس ملک کے اندر ان تمام امیر لوگوں کے سامنے اور ان تمام جو بڑے بڑے کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں اور جو سیاستدان ہیں اس ملک کے۔ تو اس لیے یہ بلاگ ہمیشہ گواہ رہے گا کہ میں نے آپ سے اس وقت یہ بات کی تھی جبکہ یہ ساری پارٹیاں جو ہیں پاکستان کی یہ شاید ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے مفاہمت کی طرف جائیں، لیکن برابری پارٹی اس عمل میں شامل نہیں ہوگی اور ہم ان کے سامنے پھر نظریاتی طور پہ کھڑے رہیں گے۔